بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پھر کہے گا میں خدا ہوں، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف رے یعنی کفر یا کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسے اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے اتباع کرتی ہیں۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا۔ دجال کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ وہ ایک قدم میں تحد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی، زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہولیں گے۔ جو قبیلہ دجال کی جھوٹی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ دجال کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو روندے گا۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرےداری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخر ایک بزرگ دجال سے بحث و مناظرے کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں گستاخی معلوم ہوں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا، میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیری ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس مسلمان کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال ان 2 ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرے گا اور اپنے حواریوں میں سے کہے گا، اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا، ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے ہوئے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے، اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔
وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی وہاں آ چکے ہوں گے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف۔